السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم سلطان اور حسین آغا کو دیکھتے ہیں۔ سلطان حسین آغا سے پوچھتے ہیں سپاہیوں کی کیا حالت ہے حسین؟ جواباً حسین آغا کہتے ہیں آپ کی ذات عالی کی صحت کے لیے دعا گو ہیں سلطان معظم۔ سلطان پوچھتے ہیں اور دوغان آغا، سنا ہے کہ کل وہ پھر سے اجاگ گئے تھے، خیر تھی یا شر؟ جواباً حسین آغا کہتے ہیں دوغان پاشا سلامت رہیں میرے سلطان، جب اجاگ ابھر رہا تھا تو انہوں نے آگ پر لکڑی نہیں ڈالی بلکہ پانی کا ایک ڈول ڈالا اور سرکشی کرنے والوں سے بیعت کروائی، انہیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نمک اور روٹی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر حسین آغا ادبانہ انداز کے ساتھ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں جس گھر میں یہ رسم پروان چڑھے وہ تمہارے زیر حکم ہے، تم اپنا فرض کب ادا کرو گے؟ حسین آغا کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں سلطان معظم۔ اس کے بعد سلطان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ذوالفقار، بہادروں کے پیر حضرت علی کی تلوار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حسین آغا کہتے ہیں علی جیسا کوئی جواں مرد نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی شمشیر نہیں۔ سلطان کہتے ہیں یہ اجاگ کے پرچم کی علامت بھی ہے۔ سلطان حسین سے سوال کرتے ہیں اس کے دو سرے کیوں ہیں حسین آغا؟ حسین آغا جواباً کہتے ہیں حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی سکھایا۔ سلطان پوچھتے ہیں حق اور باطل کیسے جدا ہوتے ہیں؟ جواباً حسین کہتے ہیں یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں سلطان معظم، لیکن پہلے جہاد پھر سیاست سے۔ سلطان کہتے ہیں تم نے نامکمل بات کی۔ اس کے بعد سلطان آگے بڑھتے ہوئے حسین سے کہتے ہیں اللہ کی زمین پر سایہ ہونے کے ناطے اور حکمرانی کے قانون کے تحت یہ ذمہ داری تم پر ہے، تم نئے یعنی چیری آغا ہو، تم جہاد کرو گے۔ پرچو پاشا دیوان کے وزیر ہیں، وہ سیاست کریں گے، دوغان پاشا کے پاس جاؤ، کہو کہ میں ایک سرا ہوں اور آپ دوسرا سرا ہیں، کہو کہ آپ نہ ہوں تو میں نہیں، میں نہ ہوں تو آپ نہیں۔ حسین آغا کہتے ہیں میرے سلطان، دوغان پاشا سلامت رہیں کہ انہوں نے اجاگ کا نظام سنبھالنے میں مدد کی، اگر میں ان کے پاس جاؤں اور وہ میری بات نہ مانے اور مجھے دھتکار دیں۔ سلطان کہتے ہیں کرچو دوغان اجاگ کا پرانا بھیڑیا ہے، لیکن وہ ایسا بھیڑیا ہے جو بوڑھا نہیں ہوتا، وہ نمک اور روٹی کا پاس رکھتا ہے، وہ اپنی تلوار کے دستے کی قدر بھی جانتا ہے، تم بھی جان لو۔ یہ سنتے ہی حسین آغا ادبانہ انداز کے ساتھ جھکتے ہوئے کہتے ہیں جو حکم اور فرمان میرے سلطان معظم کا۔ اگلے منظر میں ہم رادو، ولاد اور ان کی والدہ کو دیکھتے ہیں۔ رادو اپنے بھائی ولاد سے کہتا ہے یہ اتحاد آپ نے قائم کیا بھائی جان، تخت پر بیٹھنا آپ کا حق ہے۔ ولاد کہتا ہے تمہارے لیے جو احترام دکھایا جائے گا وہ مجھے زیادہ خوشی دے گا۔ جیسے ہی رادو تخت پر جا کر بیٹھتا ہے اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور ملکہ کترینہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ولاد ملکہ کترینہ سے کہتا ہے اپنی ذہانت اور علم سے نام پیدا کرنے والی عظیم بادشاہ اسٹیفن توماسیوچ کی بیٹی، بلکان کی ملکہ، بوسنیا کی ماں کیترینہ توماسیوچ، اور یہ کہتے ساتھ ملکہ کیترینہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کیترینہ مورینا سے کہتی ہے تم نے ابھی تک اپنی تہمات نہیں چھوڑے مورینا۔ مورینا کہتی ہے نحوست کبھی کم نہیں ہوتی، میں نہیں چاہتی کہ یہ ہمارے محل میں سرایت کرے۔ رادو مزید بگاڑ نہ بڑھنے پر کہتا ہے خوش آمدید ملکہ، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیترینہ ولاد کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہنگری کی فوج، ان کی مہمان نوازی ہم کریں گے۔ ولاد کہتا ہے میں آپ کی مہمان نوازی سے واقف ہوں، میں بذات خود گواہ ہوں۔ کیترینہ کہتی ہے لیکن اس بار ہم اکیلے نہیں ہوں گے، ایک بڑی قربانی جو تمہیں دینی ہوگی۔ ولاد اپنے بھائی رادو کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ کیترینہ صاف صاف الفاظ رادو سے کہے، مگر کیترینہ ولاد سے کہتی ہے انہیں کھانا کھلانے کے لیے ہمیں بڑی مقدار میں سونے کی ضرورت ہے۔ رادو کہتا ہے ہم نے ابھی ہی عثمانیوں کو اپنا خراج ادا کر دیا ہے، سونے کی جس مقدار کی آپ کو ضرورت ہے۔ کیترینہ فوراً کہتی ہے تم سے نہیں، ہم رگوسا کے یہودیوں سے مانگیں گے۔ مورینا یہ سنتے ہوئے ہنس کر کہتی ہے یہودیوں کا محتاج ہونا ایک کیتھولک کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے۔ کیترینہ مورینا کی بات کو انسنی کرتے ہوئے ولاد سے کہتی ہے وہ ہم سے یقیناً ضمانت مانگیں گے، اور اس کے بعد مورینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور وہ ضمانت آپ ہی دیں گے۔ ولاد پوچھتا ہے آپ ہم سے اصل میں کیا چاہتی ہیں ملکہ؟ کیترینہ جواباً کہتی ہے تمہاری سب سے قیمتی چیز افلاک کی سرزمین۔ مورینا یہ سنتے ہوئے کہتی ہے کیا تم نے ان زمینوں کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ چند سکوں کے بدلے ان کو گروی رکھ دیا جائے؟ کیترینہ کہتی ہے چند سکے نہیں، 30 لاکھ سونے کے سکے۔ یہ سنتے ہی ولاد دوبارہ اسی الفاظ کو پکارتا ہے 30 لاکھ سونے کے سکے، اگر دنیا بھر کا سونا بھی ہو تو بھی افلاک کی ایک بالش زمین کی قیمت بھی نہیں ہو سکتا۔ کیترینہ کہتی ہے اگر ہم محمد سے جنگ ہار گئے تو وہ ایک بالش بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، لیکن اگر ہم جیت گئے اور اگر محمد سے انتقام لے لیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا؟ اتحاد کے ساتھ آپ کی وفاداری کے انحصار اس قربانی پر ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ ولاد اپنے بھائی رادو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے فیصلہ حکمران کا ہے۔ کیترینہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ حکمران رادو بھی اس اتحاد کو توڑنا نہیں چاہیں گے، اگر آپ محمد کے وفادار حکمران بن کر رہنا چاہتے تو میں نہیں جانتی۔ ولاد رادو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے عالی شان حکمران، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رادو کہتا ہے چاہے تخت پر میں بیٹھا ہوں لیکن یہاں حتمی فیصلے ہمیشہ میرے بڑے بھائی ولاد ڈریکولا کرتے ہیں، وہ جہاں کھڑے ہوں گے
میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا۔ کیترینہ یہ سنتے ہوئے کہتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ بھی میرے ساتھ راگوسا آئیں گے، افلاک کے حکمران ہونے کے ناطے ضمانت آپ دیں گے۔ اگلے منظر میں ہم سلطان کی زوجہ یعنی گلشا خاتون کو دیکھتے ہیں۔ گلشا خاتون حکیم خاتون سے کہتی ہے اگر کوئی دوا دینی ہے تو دایا خاتون کو بتا دیں حکیم خاتون۔ یہ سنتے شہزادی روز کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ دواؤں سے حل نہیں ہوگا۔ یہ سنتے گلشا خاتون کافی گھبراہٹ کے ساتھ کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جیسے ہی اٹھنے لگتی ہیں حکیم خاتون ان سے کہتی ہیں تشریف رکھیے سلطانم، آپ کو کچھ عرصہ آرام کرنا ہوگا۔ گلشا خاتون پوچھتی ہے میں کس لیے آرام کروں گی؟ روز خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ گلشا خاتون حیرانگی کے ساتھ پوچھتی ہے بچہ؟ جواباً روز خاتون کہتی ہے لگتا ہے کہ میرے قدم مبارک ثابت ہوئے، آپ امید سے ہیں گلشا خاتون۔ یہ سنتے ہی دایا خاتون اور گلشا خاتون کے چہرے پر رونق چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بازار کا منظر دیکھتے ہیں جہاں مقصود آغا اور ان کے سپاہی اس نئے شخص کے لیے دکان کھول کر دیتے ہیں۔ مقصود آغا اس شخص سے کہتا ہے میں نے نئے مال کی قیمت ادا کر دی ہے آغا، وہ تھوڑی دیر میں ہی لے آئیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کہتا ہے سلامت رہو، تم نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ مقصود آغا کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ضیاء بھائی، ہم اپنے بھائی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی دوران دوغان آغا کو بھی دکھایا جاتا ہے جو بازار کی گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مقصود آغا اور ان کے سپاہی دوغان آغا کو دیکھتے ہیں وہ ان کے قریب جاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں میرے پاشا۔ دوغان آغا اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں خیریت تو ہے دوستوں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقصود آغا جواباً کہتے ہیں آئیے پاشا، ہم ضیاء بھائی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں پاشا۔ ایک ساتھی دوغان آغا سے کہتا ہے آئیے میرے پاشا، جو پسند ہو اس کا فوراً کافتان سلوا دوں۔ دوغان پاشا کا بھائی شیان جو نئے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے نیلا بہت خوبصورت ہے، میرے پاشا پر بہت جچے گا، پریشان نہ ہوں، اس سے 2 جوڑے کاٹو بھائی اور اس سے ایک میرے لیے کاٹ دو۔ جیسے شیان پاشا اپنے بھائی دوغان پاشا کی جانب دیکھتے ہیں اس کے بعد فوراً ہی اس ساتھی سے کہتے ہیں مت کاٹو رہنے دو۔ دوغان پاشا ان ساتھیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سلامت رہو میرے شیروں، سلامت رہو، لیکن یہ کیا معاملہ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں نا؟ مقصود آغا کہتے ہیں بالکل نہیں میرے پاشا، ضیاء آغا کو کچھ سکوں کی ضرورت تھی تو ہم نے دے دیے، ہم شراکت دار بن گئے۔ دوغان آغا مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں ارے یہ تو دیکھو، لیکن تم کپڑے اور کڑھائی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مقصود آغا کہتے ہیں ہم آپ کی ہی تربیت سے گزرے ہیں پاشا، تھوڑے ہی وقت میں کپڑے کے بھی بہترین قسم جان جائیں گے۔ دوغان پاشا کہتے ہیں تو پھر منافع کا باعث بنو، اللہ آسانی فرمائے میرے ساتھیوں۔ اگلے منظر میں ہم سلطان کو دیکھتے ہیں جو سروجہ اور سلتمش آغا کی جانب توپوں کو دیکھنے کے لیے گئے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان سروجہ سے کہتے ہیں سروجہ میں توپ خانے جاتا ہوں لیکن آپ کو وہاں دیکھ نہیں پاتا سروجہ۔ سروجہ جواباً کہتے ہیں سلطان معظم، ہم بوسنیا کی مہم میں استعمال ہونے والی توپوں کی منتقلی کے لیے آئے تھے۔ ہماری بڑی توپیں بحری جہازوں کے ذریعے اور چھوٹی توپیں سلتمش آغا کی مہارت سے کھولے گئے راستوں سے منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ سلطان کہتے ہیں مزدوروں سے کہو کہ توپیں کارخانے میں واپس لے جائیں۔ سروجہ سلطان سے کہتے ہیں جو آپ کا حکم۔ جیسے سلطان آگے جاتے ہیں سلتمش آغا حیرانگی کے ساتھ سروجہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ سروجہ آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں نہیں سروجہ نہیں، اب ہم یہاں توپیں ڈال کر اتنا لمبا سفر طے نہیں کریں گے کیونکہ راستہ طویل ہے اور دشوار گزار ہے، ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ سمندریہ اور صوفیہ خبر بھیج دو کہ وہ توپوں کی تیاری کے لیے سامان مہیا کریں، مہم کے وقت تم اپنے کاریگروں کے ساتھ پہلے چلے جانا اور جب تک فوج پہنچے گی ہم وہی توپیں تیار کر چکے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سروجہ کے چہرے پر خوشی چھاتی ہے اور سلطان سے کہتے ہیں جو حکم میرے سلطان معظم۔ اور اسی پر قسط کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کیسی لگی آج کی قسط کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔